الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کاروبار میں شرعی لحاظ سے ممنوع چیزوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں بے باطل، اور دوسری کو کہتے ہیں بے فاسد، اور تیسری کو کہتے ہیں بے مکروہ۔ اب ہم سب سے پہلے بے باطل کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ دیکھو، یہ عقلی اصول ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہے، چیزیں ہیں، یہ اپنے ضدوں کے ذریعے سے ان کا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اندھیرے کو روشنی کے ذریعے سے پہچاننا ایک فطری اور آسان عمل ہے، بس اسی طرح بے باطل کو بے صحیح کے ذریعے پہچاننا آسان ہوگا۔ وہ یوں کہ بے صحیح وہ ہے جو اپنی ذات یعنی ایجاب اور قبول اور عقد کرنے والے فریقین، اسی طرح بیچی جانے والی چیز کے لحاظ سے بھی درست اور شریعت کے مطابق ہوں۔ اس کے ساتھ خارجی اوصاف مثلا مبی ہے، یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، اور ثمن قیمت، ان کا معلوم ہونا، کوئی شرط فاسد نہ ہونا وغیرہ، تو یہ خارجی اوصاف کے لحاظ سے بھی درست اور شریعت کے مطابق ہوں۔ جبکہ اس کے بالمقابل باطل وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے صحیح نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ جب ذات کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگی تو ان کی جو خارجی اوصاف ہوں گی ان کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خارجی اوصاف اس ذات کی تکمیل کے لیے ہے نا۔ لہٰذا اگر ذات اور بے کا اصل ڈھانچہ ہی خراب ہو تو صفات بھی بے محل اور خرابی کا باعث ہوں گے۔ بے باطل کی صورت میں بے کے اصل ارکان میں سے کسی رکن میں خرابی پائی جاتی ہے، یا تو عقد کرنے والے دونوں جو ہے، یعنی ان کے اب وہ بتائے جا رہے ہیں کہ کس وجہ سے یہ خرابی پائی جاتی ہے، تو یا تو عقد کرنے والے دونوں یا ایک نہ بالغ اور نہ سمجھ ہوں، یا اسی طرح کسی حرام چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہو، یا کسی معدوم چیز کو جو ہے بیچا جاتا ہو، یا کسی ایسے ذرائع سے چیز خریدی جاتی ہو جو مال کہلانے کا مستحق ہی نہ ہو۔ تو اب امید ہے کہ بے باطل سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آگے ہم بے باطل کے قرار پانے کے جو اسباب ہیں وہ ذکر کریں گے۔ خرید و فروخت کے دیکھو، کسی مالیاتی معاملے کی بنیادی وجود کے لیے جو شرائط ضروری ہے، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو وہ اس معاملے کے باطل ہونے کا سبب بنے گا۔ لہٰذا یہ بطلان کے بھی اسباب جتنے ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے کہ بے کی وجود میں آنے کی جو شرائط ہے وہ معلوم ہو جائے ان کی وجہ سے، تاکہ جو باطل اسباب ہے ان سے انسان اپنے آپ کو بچائیں خرید و فروخت کے معاملے میں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ فریقین، دونوں فریق، ان کا جو ہے آپس میں ایجاب اور قبول، اس کے متعلق بات کریں گے۔ یہ ایک واقعی 2 فریق ہوں، ایک فریق ایجاب کرنے والا ہو تو دوسرا قبول کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی شخصیت دونوں جانب سے ایجاب اور قبول کر لے۔ مثلا زید ہے، زید کو ایک شخص نے ایک متعین چیز کی خریداری کا وکیل بنایا، اور اس چیز کے مالک نے اس سے پہلے کسی اور موقع پر زید کو اس چیز کے بیچنے کا وکیل بنایا تھا۔ تو ایسی صورت میں اگر زید کہہ دے کہ چونکہ دونوں پارٹیوں نے مجھے وکیل بنایا ہے، لہٰذا میں اس چیز کے مالک کی طرف سے یہ چیز فلاں کو، جس نے مجھے خریداری کا وکیل بنایا ہے، فروخت کرتا ہوں، تو زید کے اس طرح کہنے سے شرعی لحاظ سے خرید و فروخت کا معاملہ وجود میں نہیں آئے گا، کیونکہ خرید و فروخت میں 2 متضاد کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک جانب سے مالک بننا ہوتا ہے اور دوسری جانب سے مالک بننا ہوتا ہے، اور عقلاً اور شرعاً ایک ہی شخص بیک وقت 2 متضاد کام انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا یہ معروضی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک شخص کی تعبیرات سے یہ معاملہ وجود میں نہیں آ سکتا، اس سے بھی بچا جائے۔ بلکہ ایسی صورت بھی ضروری ہے کہ اصل خریدار یا بیچنے والے میں سے کوئی ایک شخص موجود ہو، اور جو موجود نہ ہو تو زید صرف اس کی طرف سے وکالت کا معاملہ جو ہے انجام تک پہنچائے۔
یعنی وکالت کے ذریعے۔ دوسرا یہ ہے کہ معاملہ کرنے والے فریقین سے متعلق دوسری شرط یہ ہیں۔ پہلی شرط تو معلوم ہو گئی کہ باقاعدہ طور پر ایک فریق ایجاب کرنے والا ہو، دوسرا قبول کرنے والا ہو۔ دوسرا کہ معاملہ کرنے والے فریقین سے متعلق جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں اتنی عقل اور سمجھ کے مالک ہو کہ معاملات کے واضح نفع اور نقصان کا ادراک کر سکتے ہوں، سمجھداری جو ہے ان کے اندر ہو۔ اب اگلی بات کہ سمجھداری کی عمر کی ابتدا کب سے شمار کی جاتی ہے، تو سمجھداری کی عمر کی ابتدا 7 سال سے ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بچہ 7 سال کا ہو اور اسے کوئی دماغی عارضہ لاحق نہ ہو تو وہ خرید و فروخت کا معاملہ انجام دینے کا اہل ہوگا، اور جو بچہ یا شخص عقلی لحاظ سے اتنا کمزور ہو کہ اپنے نفع اور نقصان کا درست فیصلہ نہ کر سکتا ہو تو اس کا انجام دیا ہوا معاملہ ہے وہ باطل اور کالعدم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ سمجھدار بچے کی معاملات جو ہے معتبر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات باطل نہیں ہوں گے، باقی یہ معاملات از خود نافذ اور حتمی نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں اس نابالغ بچے کا جو ولی اور سرپرست ہے اس کی اجازت کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر وہ اجازت دے گا تو یہ معاملات عملاً نافذ ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی شرط ہے کہ نابالغ نے جو معاملہ انجام دیا ہے وہ غبن فاحش، کیا مطلب، یعنی واضح خسارے پر مشتمل نہ ہو۔ اگر وہ معاملہ کھلے خسارے پر مشتمل ہو، یعنی چیز اگر خریدی ہو تو اتنی زیادہ قیمت میں خریدی ہو کہ کوئی بھی تاجر اتنی قیمت میں وہ چیز نہ خریدتا ہو، اسی طرح اگر چیز بیچی ہو تو اتنی کم قیمت میں بیچی ہو کہ کوئی بھی تاجر اتنی کم قیمت میں وہ چیز نہیں بیچتا، تو وہ معاملہ باطل اور کالعدم ہے، وہ اس بچے کی ولی سرپرست کی اجازت سے بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب چند مستثنیات ہیں، یعنی یہ جو پر شرائط بیان کی گئی ہیں ایجاب اور قبول وغیرہ کی، تو کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ مثلا والد ہیں، والد جب اپنی کوئی چیز اپنی نابالغ اولاد میں سے کسی کو بیچ دے یا اس کی کوئی چیز اپنے لیے خرید لے تو صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ میں نے یہ چیز اس سے خرید لی یا اسے بیچ دی، یعنی اس صورت پہ ایک ہی شخص کی تعبیرات سے یہ مالیاتی معاملہ وجود میں آئے گا۔ البتہ اس کے بعد قبض سے متعلق پھر مزید تفصیل ہوگی کہ اگر اپنی چیز اپنے بچے کو فروخت کر دی تو جب تک وہ چیز بچے کے کسی کام میں استعمال نہ ہونے لگے اس وقت تک بچے کا قبضہ اس پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اس اثناء میں اگر یہ چیز ہلاک ہو جائے تو والد کے مال میں سے ہلاک ہوگی، نہ کہ بچے کے مال میں سے۔ اسی طرح اگر بچے کی چیز والد نے خریدی ہے تو جب والد اس میں اپنے لیے تصرف اور استعمال شروع نہ کرے اس وقت تک والد کا قبضہ موجود نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا اسی اثناء میں اگر یہ چیز ہلاک ہو جائے تو بچے کے مال میں سے ہلاک ہوگی، نہ کہ والد کے مال میں سے۔ اسی طرح جب والد نہ ہو تو دادا کا بھی یہی حکم ہے کہ اپنے پوتوں کی اشیاء کے حوالے سے اکیلے خرید و فروخت کر سکتا ہے، یعنی اس کی تعبیر دو اشخاص کی تعبیر کے مترادف ہوگی اور مزید کسی کی شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے والد کا مقرر کردہ یعنی ترکے کا نگران، کہ والد کے مرنے کے بعد ترکے کی نگرانی اور تقسیم کا عمل انجام دے گا، جس اصطلاح میں ہم وصی کہتے ہیں، اسے وصی کہا جاتا ہے۔ اسی وصی کے لیے بھی درست ہے کہ اپنی کوئی چیز یتیم کو بیچ دے یا اس کی کوئی چیز اپنے لیے خرید لے، اور صرف ایک ہی تعبیر سے یہ معاملات انجام پائے، لیکن اس صورت میں مزید یہ شرط لازمی ہوگی کہ یہ معاملہ نابالغ کے حق میں کسی واضح نفع کا حامل ہو۔ واضح نفع سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیمت کے آدھے کے بقدر نفع ہو، مثلا 10 کی چیز 5 میں بیچ دے اور 15 میں خرید لے۔ اگر بچے کے ساتھ وصی کا یہ معاملہ اس طرح واضح نفع پر مشتمل نہ ہو تو پھر وہ جائز اور نافذ نہیں ہوگا، صحیح ہے، بلکہ باطل ہوگا۔ بعض فقہا کی رائے کے مطابق مسلمان قاضی یا حاکم اگر یتیم کی چیز مصلحت سمجھ کر دوسری یتیم کو بیچ دے تو اس خرید و فروخت میں بھی 2 اشخاص یعنی 2 آدمیوں کا موجود ہونا ضروری نہیں،
بلکہ بلکہ صرف قاضی کا یہ کہنا کہ اس بچے کی چیز میں نے اس دوسرے بچے کو فروخت کر دی کافی ہیں۔ البتہ فقہا نے از راہ احتیاط یہ بھی فرمایا ہے کہ قاضی اپنی کوئی چیز کسی یتیم کو از خود نہیں بیچ سکتا، نہ ہی یتیم کی کوئی چیز اپنے لیے خرید سکتا ہے، کیونکہ قاضی کی خرید و فروخت کا یہ عمل بھی قضا کی ہی ایک قسم ہے، اور اصول یہ ہے کہ قاضی اپنے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ایک شخص دوسرے سے کہے کہ یہ چیز میں اتنے میں آپ کو بیچتا ہوں، اور دوسرا آدمی کچھ کہے بغیر اٹھا کر لے جائے، تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ فریقین کی ایجاب ایک ہی فریق کی تعبیر سے معاملہ ہو گیا، کیونکہ اس صورت میں دوسرے شخص کا یہ چیز لے جانا عملی قبول کی صورت ہے، لہٰذا اس صورت میں نارمل طریقے سے ہی یہ معاملہ تصور ہوگا کہ ایک ہی شخص نے ایجاب کیا اور دوسرے نے عملی طور پر قبول کر لیا۔ اچھا، اب ایجاب اور قبول سے متعلق کچھ شرائط ہیں، اس کا جاننا بھی جو ہے وہ ضرورت ہے، اس شرائط کی رعایت بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فریق ثانی کا قبول اس ایجاب کے ساتھ مطابق ہو جو فریق اول نے کی ہے، یعنی فریق اول نے جتنی چیزوں کی جتنی قیمت کے بدلے آفر اور پیشکش کی ہو، فریق ثانی بھی اتنی ہی چیزوں میں اتنی ہی قیمت کے بدلے معاملے کو قبول کر لیں۔ اگر یہ پیشکش اور قبول آپس میں مکمل طور پر مطابق نہ ہو تو معاملہ وجود میں نہیں آ سکے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کے الفاظ مستقبل کے وعدے کے الفاظ میں نہ ہو، مثلا یہ چیز میں آپ کو بیچوں گا، یہ بیچنے کے لیے یا جو ہے بیچنے کے لیے تیار ہوں وغیرہ، بلکہ زمانہ حال کے الفاظ یا زمانہ ماضی کے الفاظ، مثلا یہ چیز میں آپ کو بیچتا ہوں، یا ابھی بیچتا ہوں، یا بیچ دی۔ تو بس آج کے سبق میں اتنی جو ہے وہ باتوں کو یاد کر لے، پھر مزید انشاءاللہ تفصیل اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ السلام علیکم۔